صاف اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھے ہوں تو انہیں اخلاق حسنہ کہتے ہیں، عمدہ عادات، اور برے ہوں تو انہیں اخلاق سیئہ کہتے ہیں، برائیاں یا بری عادات۔ اگرچہ آخرت میں اجر و ثواب کا تعلق ظاہری حسن و خوبی کے بجائے باطنی اوصاف سے ہے، لیکن دنیا میں بھی امن و سکون تبھی قائم ہو سکتا ہے جب معاشرہ اچھا ہو، اور معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ معاشرہ تب ہی اچھا کہلائے گا جب اخلاق حسنہ کے بنیادی اصول معاشرے میں رواج پا جائیں۔ عمدہ اوصاف اور اچھے اخلاق جو معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، وہ آسانی سے اگر ہم سمجھیں تو 4 اوصاف ہیں جنہیں اختیار کرنے سے انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر اچھا انسان کہلا سکتا ہے۔ پہلا ہے حکمت و معرفت، دوسرا ہے عدل و انصاف، تیسرا ہے عفت و پاک دامنی، اور چوتھا ہے شجاعت و بہادری۔ ہمارے دین نے ان 4 اوصاف کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ 4 اصول یا 4 اوصاف اگر معاشرے میں انسانوں کے ہاں رواج پا جائیں تو وہ معاشرہ قابل قدر، قابل رشک معاشرہ بن جاتا ہے۔ پہلی چیز میں نے آپ سے عرض کیا کہ حکمت و معرفت ہے، سمجھ بوجھ، علم، نالج، تعلیم، ایجوکیشن، انفارمیشن کے ساتھ ساتھ سوچ و بچار، تعمیر کردار والا لٹریچر پڑھنے کا شوق۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، کن عالما، یا تو خود علم والا بن جا، تیرے پاس معاملات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، دنیا اور آخرت کے امور کے حوالے سے علم ہونا چاہیے، اور متعلما، یا سیکھنے والا بن جا، جب تک عمر ہے سیکھتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی طلب کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت
معاملہ فہمی، بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت، اپنا حق پہچاننا اور دوسروں کا مقام پہچاننا، فرائض کا علم، قوانین اور ضوابط کا ادراک اور علم، یہ مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے۔ فمن حیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں سے بھی اسے یہ میسر آئے یہ سب سے زیادہ اسے حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، رب ہب لی حکمن، اے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما، مجھے معاملہ فہمی کی صلاحیت بخش دے، میں بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر لوں، اور تیری توفیق کے بغیر یقیناً ممکن نہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی۔ حکمت اور معرفت، معاشرے میں تعلیم عام ہو، آپ جانتے ہیں کہ امت کے لیے سب سے پہلا جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ اقرا کا ہے، اقرا پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی انقلاب برپا کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علم کو جہالت پر اور عالم کو جاہل پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کے ہمیں سنائی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، علم والے کو نرے عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے لوگوں تم میں سے کسی ادنا پر مجھے فضیلت حاصل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی چیز جو معاشرے کی تعمیر میں اور انسانوں کی ہر حوالے سے ترقی میں کردار ادا کرتی ہے وہ ہے جہالت کا دور ہونا، جہالت کے اندھیرے کو مٹایا جائے، ختم کیا جائے اور علم کی روشنی میں عام ہو، علم کی روشنی عام ہو۔ لیکن ایسا علم اور ایسی معرفت اور ایسی حکمت اور ایسی دانائی اور ایسی بصیرت کہ جس میں اپنا حق پہچاننے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی حیثیت کو بھی پہچانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجات پر رکھتے ہوئے ان کا خیال کرو، جو ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کی حیثیت ہے، اس کا لحاظ کرو۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات کرو تو ان کی علمی سطح کے مطابق بات کرو۔ تو معاملہ فہمی اور علم اور تعلیم کو عام کرنا اور فرائض کا علم کہ دوسروں کے مجھ پر جو حقوق ہیں وہ مجھ پر فرض ہیں، میں ہر لمحہ اپنے حق کا طلبگار نہ رہوں بلکہ اپنے فرض کو پہچانوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض ادا کرتے رہو۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے سازگار ماحول
اور بہتر حالات کی دعا کرتے رہو۔ تو پہلی چیز جو انسان کی شخصی تعمیر اور معاشرے کی بہتر تشکیل میں بڑا کردار ادا کرتی ہے وہ ہے حکمت و معرفت۔ اور اللہ تعالیٰ نے نرا بدو بن کر رہنے کے عمل کی بڑی مذمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ جو گنگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے۔ اللہ نے انسان کو جو امتیاز بخشا ہے وہ عقل اور شعور کا امتیاز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ذکر سہام الخیر کلہا، خیر کے جتنے پہلو ہیں ان سب کا ذکر فرمایا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا، دوسروں کی مدد کا، سب کا ذکر فرمایا۔ اور آخر میں فرمایا وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ، انسانوں کو قیامت کے دن جو جزا دی جائے گی وہ اعمال کو جتنا عقلی اور شعوری کیفیت کے ساتھ بجا لائے ہوں گے اس کے مطابق انہیں جزا ملے۔ تو ہمارے لیے علم، تعلیم، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو علم کا حصول فرض ہے، علم کا حصول فرض ہے، جیسے باقی فرائض ہیں ویسے ہی یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں سوچ ہے کہ عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجاں، تے جے عقل ہوئے تے پھر سوچا ہی سوچا، یہ صحیح شعور، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں بار بار حکمت و معرفت کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں، 4 مقامات پر وہ 4 مقاصد ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے۔ ایک ہے یعلمہم الکتاب، وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ، پہلی ہے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکام سے تمہیں شناسہ کرتے ہیں۔ آیات سے وہ ٹکڑے بھی مراد ہیں جو قرآن کریم کے مختلف ہیں، جیسے سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں۔ اسی طرح آیات کا معنی آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، اور اسی طرح آیات کا معنی وہ احکام ہیں جو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو پہلا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے احکام آیات کی صورت میں پڑھ کر انہیں سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اندر جو خباثتیں ہیں اور گند ہے اور نفرتیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کے رذائل ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم کتاب کرتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم۔ تو تعلیم حکمت یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کے بعثت میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ دوسری چیز میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ جرأت و جوامردی ہے کہ مومن جری ہوتا ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے
طاقتور، شجاع اور بہادر اور غیور، غیرت مند مومن یقیناً بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھ لیجئے، ہر مقام پر ہمیں اسی کا درس ملتا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب دوسری طرف سے تیر بازی اتنی شدید ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو گیا، تو لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن اکیلی ہستی جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز مدینہ منورہ میں رات کے وقت بڑی ایک خوفناک قسم کی دھماکے کی آواز آئی، ایسی آواز کہ جس سے سارا شہر دہل گیا اور گھبرا کے لوگ اپنے مکانوں سے، اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ لیکن کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھوڑے کی ننگی پشت پر بیٹھے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، جدھر سے آواز آئی تھی میں دیکھ کر آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اور ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارا گھوڑا بہت عمدہ رفتار ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا یہ بہت اچھا چلتا ہے۔ بہادری، مومن بہادر ہوتا ہے، حالات کے مقابلے کی جرأت اور ہمت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ حالات سے شکستہ دل نہیں ہوتا، بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی نصرت طلب کرتا رہتا ہے، اور بالآخر سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو معاشرے کی تعمیر میں اور انسان کے شخصی کردار کی بہتری میں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ ہر ایک کو اس کا حق اس کے مطالبے کے بغیر دینا، یہ ہے عدل۔ مطالبے کے بغیر، اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے احتجاج کرتا ہے، اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف خروج کر کے باہر نکل آئے، تو یہ پھر اس کو حق ملے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق اس کے مطالبے کے بغیر ہی دینا، بلکہ احسان اس سے افضل ہے حق سے زائد اسے دینا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان دونوں کا حکم دیتا ہے۔ اور غور کیجیے حضرات کہ دنیاوی اونچ نیچ کو انصاف قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دینا، مرتبہ، عہدہ اور منصب انصاف کے مہیا ہونے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے بڑے زوردار انداز سے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سچ اور حق پر مبنی گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی، اویل والدین، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جا رہی، اویل اقربین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بات کرو تو سچ پر مبنی، حق پر مبنی ہو، اگرچہ مقابلے میں رشتہ داری کیوں نہ ہو، جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے۔
وہ دشمن ہے یا اپنا ہے یا پرایا ہے. اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر مبنی فیصلہ تمہارا ہونا چاہیے، گواہی ہونی چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی تقوی کے قریب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وَأُمِرْتُ، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، انصاف کروں. مدینہ منورہ میں خیبر کی جنگ کے موقع پر جب مسلمانوں کے لیے حالات سازگار ہوئے تو ایک بکریاں چرانے والے، بزدار بکریوں والے اپنے ریوڑ سمیت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو جب تم اسلام قبول کر لو گے تو تم دینی حوالے سے مسلمانوں کے بھائی ہو. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. انہوں نے کہا پھر بڑھائیے ہاتھ، کلمہ پڑھائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ 200-300 بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ بھی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریوڑ تمہارا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ ہے تو یہود کا، میں تو بکریاں ان کی چراتا تھا. تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ ریوڑ ان کے سپرد کر کے آؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ کے دشمن ہیں. فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو، انصاف، عدل. اللہ اکبر اللہ. فاطمہ مخزومیہ نامی ایک عورت نے جب چوری کی تو وہ بڑے خاندان کی عورت تھی. لوگوں نے چاہا کہ اس کو سزا سے کسی طریقے سے بچایا جائے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارشی بنا کے بھیجا. اور حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی عزیز تھے جیسے حضرت حسن و حسین عزیز تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی اونٹنی پر آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بھی سوار، بہت شفقت اور بہت پیار. تو جب حضرت اسامہ نے بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا پہلی قومیں ہلاک ہی اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کے ہاں تگڑے کے لیے اور ماڑے کے لیے اور قانون. لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، بندہ خدا اگر اس فاطمہ مخزومیہ کی جگہ میری بڑی بیٹی فاطمہ بھی بالفرض ہوتی اور وہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ ویسے ہی کاٹ دیتا جسے اس کا کاٹے. کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، نہ صدر کو، نہ وزیر اعظم کو، نہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، کسی کو استثناء حاصل نہیں. منصب اور عہدے کے حوالے سے اور خاندانی سٹیٹس کے حوالے سے کسی کو استثناء حاصل ہو، انصاف اور عدل کے قیام میں اس بات کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کھلے دلائل کے ساتھ، واضح احکام کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کو کتاب بھی دی ہے، یعنی قانون بھی دیا ہے، اور قانون کے نفاذ کے لیے قوت نافذہ بھی دی ہے میزان کی صورت میں. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر مبنی ماحول میں زندگی گزاریں. انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد یہ کہ دنیا میں انصاف کی بالادستی ہو، دنیا میں عدل قائم ہو، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام. جہاد بنیادی طور پر اسی لیے مسلمانوں پر فرض ہوا، اس کی اجازت ملی. آپ قرآن کریم میں دیکھ لیجئے، سورہ حج میں ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ان لوگوں کو جو اجازت دی گئی ہے قتال کی، وہ اس لیے کہ یہ مظلوم ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں احتجاج سے اور شور مچانے سے منع کیا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ دیکھو زبان سے شور مچانا اور ہنگامہ خیزی یہ پسند نہیں ہے اللہ کو. الا من ظلم، مگر جو مظلوم ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ جب وہ آہ نکلتی ہے تو اس کے اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی. مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی رد نہیں کرتا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی معاشرے، وہ انسانی معاشرے میں چوتھی چیز جو بہت اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے معاشرے میں حقیقی ٹھہراؤ لانے کے لیے، وہ ہے عفت اور پاک دامنی. ہر وہ کام جو عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرے، اسلام نے اس کے قریب بھی جانے سے روکا ہے. لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی وہ تمام صورتیں جو الٹیمیٹلی اس مرحلے تک پہنچا دیں تمہیں، ان کو بھی اختیار نہ کرو. یہ جو محرمات کی بارے میں جتنی تعلیمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. خاتون اگر مائی رابعہ بصریہ ہے اور مرد اگر حسن بصری ہے، وہ بھی دونوں اکیلے ہوں گے تو ان کا اکیلے میں ملنا خطرے سے خالی نہیں. کتنی بڑی بات ہے. لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، پوشیدہ اور ظاہر بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. قل للمؤمنین، اے حبیب آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کتنے دکھ کی بات ہے، یقین کیجئے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر. کتنے دکھ کی بات ہے کہ باہر سے آئی ہوئی غیر ملکی کافرہ غیر مسلمہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ دنیا میں گھورنے والے مرد موجود ہیں.
گھورنے والے مرد گھورے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کو تو حکم یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، یہ اپنی نگاہوں میں پستی لائے، نگاہوں کی حفاظت اور عزت و ناموس کا احترام اور شرم و حیا کا لحاظ اور خودداری اور عزت نفس کی حرمت پاکیزہ ذہن رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ آنکھیں جو ہیں یہ تو کیمرہ ہیں، ان کے ذریعے سے جو آپ اپنے ذہن میں منتقل کریں گے وہ ثبت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے، حرام کمائی سے، بدکاری سے، یہ جتنے احکام ہیں انسانی مزاج میں چونکہ عفت اور پاک دامنی پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور قلب سلیم جس کی اللہ نے تعریف کی ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بندہ وہ ہے جو آیا اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں کہ وہ قلب سلیم لے کر آیا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، قلب سلیم وہ ہے کہ جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں، حکمت و معرفت یعنی علم اور فہم، شجاعت اور بہادری یعنی جرأت اور ہمت، عدل و انصاف، اعتدال اور ادائیگی حق، عفت اور پاک دامنی یعنی فکری اور عملی پاکیزگی، کردار کی پختگی، یہ صفات اپنے کمال کے درجے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں اور آپ نے ہمیں ان کی تعلیم دی۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر دور میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ان صفات پر اور ان اصولوں پر کاربند رہے اور دعوت دیتے رہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بعثت کا مقصد اس بات کو قرار دیتے ہوئے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں کریمانہ اخلاق انسانوں کے اندر پیدا کروں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، تعلیم کو عام کروں، جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ جہالت مسلم معاشرے میں، اس کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ پسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے پوری محنت کی، عالم کو جاہل پر اور علم کو جہالت پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر باقاعدہ مدارس کھولے تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے۔ یہ جو دار ارقم ہے یہ پہلا مدرسہ ہے جو مکہ مکرمہ میں کھولا گیا، اور بیت اخت عمر، حضرت عمر کی بہن کا گھر مدرسہ تھا جس کے پہلے طالب علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مدینہ منورہ میں ابھی آپ تشریف نہیں لائے، حضرت مصعب بن عمیر کو اور ایک دوسرے صحابی کو ان کا ساتھی بنا کر مدینہ منورہ معلم کی حیثیت سے بھیجا، اور انہوں نے آ کے نقی الخدمات کی بستی میں مدرسہ قائم کیا، تعلیمی ادارہ، اور اس تعلیمی ادارے نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ ہجرت آپ کے لیے سازگار ہوئی، اور قبائل کے درمیان جو طویل عرصے سے اختلاف چلا آ رہا تھا وہ اسی تعلیمی ادارے کی کوشش سے ختم۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے آتے ہی گھر پہلے نہیں بنائے، تعلیمی مراکز پہلے بنائے۔ یہ صفہ کا جو تھڑا ہے اس پر بیک وقت
150 سے زائد طلبہ جن کو اساتذہ بنایا گیا، ان بحیثیت استاد جن کی ٹریننگ ہوئی اور ان کو بھیجا گیا دوسرے مقامات پر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بنایا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اور آپ کے اخلاق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے، پاکیزہ اخلاق، اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ خطبات میں رکھیں گے جاری۔ لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے ماحول میں حکمت و معرفت، یعنی علم، ادراک، فہم، شجاعت و بہادری، جرأت و ہمت اور غیرت دینی اور عدل و انصاف اور اعتدال اور ادائیگی حق اور عفت اور پاک دامنی، یعنی فکری اور عملی پاکیزگی، کردار کی پختگی، اسے پیدا کرنا ہے جہاں ہے، اس میں بہتری لانی ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔